اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین لا سیما علی بقیت اللہ فی الارضین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین کرام، عزیزان ایمان، عزاداران سید الشہداء، سلام علیکم۔ دوست احباب کی گزارش پہ تذکرہ ذکر سویم امام حسین علیہ السلام، خاص طور سے واقعات دفن امام حسین علیہ السلام و شہداء کربلا کی مناسبت سے پیش کر رہا ہوں کہ بارگاہ امامت میں یہ نذرانہ قبول ہو۔ قرآن مجید کی اس آیت کی تلاوت کے ساتھ یقیناً اہل بیت جس کے مصداق ہیں اور ان کے چاہنے والے اسی پر عمل کرتے ہیں کہ جب ان پر مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ کی طرف سے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ 12ویں محرم کو جو عام طور سے سویم امام حسین اور دفن شہداء کربلا کا تذکرہ ہے، تو اس کو دو طریقے سے ذکر کیا جا سکتا ہے، جس میں سب سے پہلا آسان اور فطری عقلی عام طور سے جو دنیا بھی اس بات کو مانتی ہے اور رائج ہے، نہ صرف مسلمانوں میں بلکہ مختلف لوگوں میں، جب یہ دیکھا جاتا ہے کہ عقلی طور پر کسی اہم شخصیت کے گزر جانے پر اس کی نماز جنازہ، اس کے کفن و دفن اور اہتمام کے لیے اسی طرح شایان نشان، اسی طرح اہم شخصیت، بزرگ عالم دین، بڑے عالم دین کے لیے بڑے عالم دین کا موقع ہوتا ہے، یا اگر آپ دیکھا جائیں کہ کوئی بڑا حکومت کا نمائندہ ہو تو اسی طرح یہ کوشش ہوتی ہے کہ اسی طرح کوئی ہو۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ امام معصوم جس کے لیے پروردگار نے کہا ہے کہ ہر رچ سے ہر رچ کو ان سے دور رکھوں گا اور پاک و پاکیزہ رکھوں گا، کہ اس کے لیے اہتمام نہ ہو، اور اگر اس کے لیے اہتمام کرنا ہو تو شایان شان اہتمام صرف اور صرف یہی ممکن ہے کہ معصوم کے لیے معصوم ہی، امام کے لیے اس کا جانشین اور اس کا امام ہی والی ہوگا تجہیز و تکفین اور تدفین کے لیے۔ اسی لیے یہی ہمارا عقیدہ بھی ہے۔ جو دوسری بات کہ امام معصوم کا والی صرف امام معصوم ہوتا ہے۔ عام طور سے جیسے ہم سنتے ہیں، مشہور واقعات ہیں کہ 8ویں امام کی دنیا سے گزرنے سے پہلے 9ویں امام اتنی دور تھے لیکن خراسان پہنچ گئے، اور نہ صرف پہنچے بلکہ اپنے بابا کی تجہیز و تکفین اور تدفین کے والی ہوئے، اور یہی کہا کہ پروردگار عالم جو مجھے خراسان پہنچا سکتا ہے تو کیا وہ بند گھر کے اندر نہیں پہنچا سکتا۔ اسی طرح عام طور سے بڑا مشہور واقعہ ہے کہ 12ویں امام کم سن تھے، اس کے باوجود اپنے چچا سے کہا کہ چچا ہٹ جائیں، اپنے بابا کی نماز جنازہ میں پڑھاؤں گا۔ صرف امام زمانہ نے یہ بتا دیا
کہ ان کے علاوہ کوئی اور اس کا والی نہیں ہو سکتا. حالانکہ کتنا پراشوب موقع تھا، دشمن ان کی جان پہ در پہ تھے کہ کسی طرح معلوم ہو جائے کہ 11ویں امام کا فرزند کون ہے. اس کے علاوہ 9ویں امام محمد تقی جواد علیہ السلام اللہم صلی علی محمد کی ایک بہترین حدیث جس کو امام نے نقل کیا کہ فرماتے ہیں کہ جب رسول خدا دنیا سے گئے تو ایک مختلف ماحول تھا. ملائکہ اور روح الامین جبرائیل سے مراد کو مولا کائنات نے دیکھا کہ وہ رسول خدا کی تدفین میں ان کی مدد کر رہے تھے، پورا اہتمام میں ان کے ساتھ تھے. پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں اور یہی امام حسن حسین نے امیر المؤمنین کی دنیا سے جانے کے بعد دیکھا کہ ملائکہ اور روح الامین ان کے ساتھ مدد کر رہے تھے. پھر فرماتے ہیں کہ یہی امام حسین نے امام حسن کی موقع پر دیکھا، اور یہ سلسلہ اسی طرح ہے امام معصوم کے لیے. اب اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ مشہور خواب جس میں جناب ام سلمہ نے بیان کیا کہ خواب میں دیکھا رسول خدا آئے ہیں اس عالم میں کہ بال بکھرے ہوئے ہیں، گرد و غبار ہے دامن میں، اور لباس پہ خون لگا ہوا ہے، کپڑے مٹی سے اڑے ہوئے ہیں، پریشان رو رہے ہیں. جناب ام سلمہ نے پوچھا تو رسول خدا نے واقعی کربلا کے اشارہ دیتے ہوئے بتایا کہ میرے لال حسین کو، میرے نواسے کو کربلا میں شہید کر دیا گیا، اس کی قبر کی تیاری میں مصروف تھا. اللہ اکبر. ایک اور مشہور واقعہ سند کے طور پہ، کیونکہ 7ویں امام بھی وہ امام مظلوم ہے جس کا جنازہ بغداد کے پل پر رکھ دیا گیا تھا. ایک شخص نے 8ویں امام سے پوچھا کہ ہم نے سنا ہے کہ امام معصوم کی نماز جنازہ، دفن و کفن کا ولی صرف امام معصوم ہوتا ہے، تو ہمیں بتائیں کہ کیا آپ کے بابا امام موسی کاظم امام معصوم نہ تھے؟ تو امام نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا، امام نے کہا مجھے یہ بتاؤ کیا میرے جد مظلوم حسین ابن علی معصوم امام نہ تھے؟ جواب دیا بے شک معصوم امام تھے. کہا تو پھر بتاؤ کہ ان کی تدفین، ان کی دفن و کفن کا والی کون ہوا؟ فرمایا کہ ان کے بیٹے علی ابن الحسین تھے. تو کہا تو پھر کیسے ممکن ہوا کہ وہ ابن زیاد کی قید سے نکلے، اپنے بابا کے دفن و کفن کے والی ہوئے، کسی کو پتہ نہ چلا اور واپس چلے گئے خدا کے حکم سے؟ سب نے تسلیم کیا، مانتے ہیں کہ یہ ہوا. وہ اس طرح نکلے قید سے کہ کسی کو پتہ نہ چلا، اپنے بابا کی یہاں تک کہ دفن و کفن کے والی ہوئے اور پھر اس کے بعد واپس چلے گئے. پھر امام فرماتے ہیں کہ جو خدا علی ابن الحسین کو قید سے رہا کر کے اپنے بابا کی امام معصوم کی کفالت کے لیے، دفن و کفن کے لیے بھیج سکتا ہے تو میں تو قید میں نہ تھا. یعنی 8ویں امام سند دے رہے ہیں اپنے بابا کی تدفین کے ولی ہونے کے جواب کے ساتھ ساتھ امام حسین کی تدفین کے امام معصوم کے ہاتھوں کے ذریعے ہوئی اس کا جواب دے رہے ہیں. اور آج بھی دیکھ لیں کہ یہ خود ایک معجزہ ہے کہ کربلا نام حسین کتنا بلند ہے. پہلی 61 ہجری میں امام حسین کی شہادت ہوئی. پہلی مرتبہ امام کی باضابطہ قبر، گنبد، مزار سائے کے ساتھ پورا سب سے پہلی مرتبہ مختار نے بنوایا تھا 65 ہجری میں، 65 ہجری میں.
اس کے بعد سے لے کے آج تک کئی دفعہ مسمار ہو چکا ہے، توڑا جا چکا ہے، دوبارہ بنا ہے، یہاں تک کہ 1918 یا 1920 میں خدا غارت کرے نجدیوں کو، آل سعود کو، کہ انہوں نے حملہ کیا اور سب کچھ تبرکات، جو سونا وہاں پہ تھا، جو نذرانے تھے، ان کو لوٹ لیا، قبروں کو گرا دیا، سارا کچھ نقصان کیا، لیکن اس کے باوجود آج بھی روضہ حسین بلند ہے۔ اپنے بچوں سے، یوتھ سے کہوں گا، بہت آسان ہے، آپ گوگل میں ٹائپ کریں امام حسین کی شرائن کے بارے میں، شرائن امام حسین ٹائپ کریں، آپ کو پوری لسٹ آ جائے گی کہ کتنے مرتبہ امام کے روضے کو گرانے کی کوشش کی گئی ہے اور دوبارہ بنایا گیا ہے۔ یہ خود ایک زندہ مثال ہے کہ خدا نام حسین کو کتنا بلند رکھنا چاہتا ہے۔ اور آج کے اس دور میں جہاں دنیا نے دیکھا کہ سب کچھ بند ہے، لوگ کئی کنٹریز میں لاک ڈاؤن ہے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں گے کہ روضہ حسین پر ہزاروں کی تعداد میں آج بھی لوگ موجود تھے جو فاطمہ کے لال کا پرسہ دینے کے لیے آئے، کہہ رہے تھے لبیک یا حسین۔ یہ زندہ مثال ہے۔ اور اگر یاد ہو تو امام حسین نے کربلا پہنچنے کے بعد سب سے پہلا عمل یہی کیا تھا، لوگوں سے دریافت کیا کہ اس زمین کا نام کیا ہے، کسی نے کہا غازریہ ہے، کسی نے کہا دشت نینوا ہے، کسی نے کہا کربلا ہے، تو اس خطے کو خرید لیا اور پھر اس کے بعد انہیں ہبہ کر دیا، واپس دے دیا، تحفہ کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ دیکھو 10ویں محرم کو ہم یہاں شہید کر دیے جائیں گے، ممکن ہو سکے تو ہمارے لاشوں کو دفن کر دینا۔ بیویوں سے خاطب ہو کے کہا کہ بیویوں، اگر تمہارے مرد ہمیں دفن کرنے میں سستی و کاہلی سے کام لیں یا ابن زیاد کی فوجوں سے ڈر جائیں تو تم انہیں ہمت دلانا۔ اللہ حسین کی غربت، چھوٹے چھوٹے بچوں سے مخاطب ہو کے کہا کہ بچوں، اگر تمہارے ماں باپ ہمیں دفن نہ کر سکیں تو تم کھیلتے کھیلتے ایک ایک مٹھی اپنے ہاتھوں میں لے کے، خاک لے کے آنا اور ہمارے لاشوں پر ڈالتے جانا، شاید یوں ہی ہماری قبریں بن جائیں گی۔ اور یہی وہ منظر تھا کہ جب قافلہ اہل حرم کربلا کے میدان میں حسین و اصحاب حسین و جانثاران حسین و اقرباء حسین کے لاشوں کو اریاں چھوڑ کے ملعون عمر سعد اپنے کاروان کو لے کے چلا گیا اور فرزند رسول کا لاشا دشت نینوا میں بے غسل و کفن تھا۔ وہاں بنی اسد کی عورتوں نے اپنے مردوں سے یہی شکوہ کیا کہ کیا جواب دو گے، کیا منہ دکھاؤ گے رسول خدا کو، کیا جواب دو گے شہزادی کونین کو؟ تو وہ اٹھے، ان کا ارادہ یہی تھا کہ دفن کریں، لیکن دفن کیسے کریں؟ جب مقتل میں آئے تو لاشوں کو دیکھا جن کے سر تن پہ سر نہیں ہے، کس طرح پہچانیں کہ کس کا جنازہ کون سا ہے؟ اتنے میں محسوس کیا کہ ایک مجاہد، ایک سوار آیا ہے نقاب پوش، تو وہ ڈر گئے کہ شاید حکومت کا کوئی سپاہی ہوگا، چاہتے تھے کہ چھپیں، اس سے پہلے سامنا ہو گیا۔ آنے والے نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ کہا ہم حسین اور ان کے چاہنے والوں کو دفن کرنا چاہتے ہیں، لیکن سمجھ نہیں آ رہا کہ کس کا لاشا کون سا ہے۔ آنے والے نے کہا میں تمہاری مدد کروں گا، اور اس کے بعد نشیب کے قریب گھوڑے سے اتر کے وہ سوار بے سر لاش حسین کے قریب گیا اور روتے ہوئے لاشے کو اپنے سینے سے لگا کے کہا بابا،
یہ اشقیاء کو آپ کے قتل سے خوشی ہو گئی، آپ کی شہادت کے بعد انہیں آرام مل گیا، لیکن آپ کا غم اتنا زیادہ ہے اور اتنا طویل ہے۔ اس کے بعد لاشے کے قریب اس سوار نے مٹی ہٹا کے، جیسے کہ قبر کا اہتمام کرنا ہو، مٹی کو کچھ ہٹایا تو سب نے دیکھا کہ ایک تیار کردہ قبر نمودار ہوئی، اور اس کے بعد اس قبر میں بسم اللہ و باللہ وعلی امت رسول اللہ کہتے ہوئے لاش امام حسین کو اس قبر میں رکھنے لگے۔ بنی اسد نے چاہا کہ مدد کے لیے بڑھیں تو فوراً کہا کہ بے شک میرے ساتھ مددگار موجود ہیں۔ قبر میں لٹانے کے بعد گلے کا بوسہ دیا، اپنا رخسارہ اپنے رخسارے کو امام حسین کی لاشے پر رکھا اور کہا کہ خوشا بہا ہے اس زمین کا جو آپ کے وجود بابرکت سے پرفیض ہو جائے۔ آپ کے جانے کے بعد یہ دنیا تاریک ہے، اور یہ رات اتنی طویل، اندھیرا اتنا زیادہ، اور غم و اندوہ کی کوئی انتہا نہیں۔ اس کے بعد کہا کہ پروردگار محمد و آل محمد پر تیری رحمتیں و برکتیں نازل فرما، اور اس قبر پہ لکھا ھذا قبر حسین ابن علی ابن ابی طالب قتلت شان۔ یہ حسین ابن علی ابن ابی طالب کی قبر ہے جسے غریب اور پیاسا قتل کیا گیا۔ اس کے بعد امام فرات کی طرف گئے، سوار امام فرات کی طرف گیا اور وہاں لاشے عباس کو قریب دیکھا کہ عجب عالم ہے کہ فرشتے اور ملائکہ رو رہے ہیں۔ اپنے آپ کو لاشے پر گرا دیا، گلے کا بوسہ لیا اور کہا کہ آپ کے بعد یہ زندگی بیکار ہے، اے قمر بنی ہاشم میرے امو۔ پروردگار آپ پر، اے میرے عزیز شہید چچا، رحمت و مروت نازل کرے۔ اس کے بعد وہاں جہاں حضرت عباس کی قبر ہے فرات کے قریب، ایک قبر کا اہتمام کیا اور حضرت عباس کو اس قبر میں لٹایا، اور جب عباس کو لٹا رہے تھے اس وقت بھی بنی اسد نے چاہا کہ آگے بڑھیں، ہاتھ لگائیں، تو فوراً سوار نے کہا کہ بے شک میرے ساتھ میری مدد موجود ہے۔ اور جب اس قبر سے فارغ ہو گئے تو اٹھے اور بنی اسد کے ساتھ تمام باقی کے شہداء کو جمع کیا گنج شہداء میں۔ بڑی سی قبر کا اہتمام کیا کہ تمام شہداء کو ایک جگہ دفن کیا جائے، سوائے حبیب کے اور حر کے جو تھوڑا سا دور تھے، وہاں ان کو دفن کیا۔ اور اس کے بعد چلے یہ کہتے ہوئے کہ چلو حر ابن یزید الریاحی کو دفن کرتے ہیں۔ جب حر کے لاشے کے قریب آئے تو قریب کھڑے ہو کے کہا کہ خدا نے تمہاری توبہ کو قبول کیا،
تمہارے مقام و مرتبے کو بلند کیا کہ تم نے اپنے آپ کو فرزند رسول پر قربان کیا۔ بنی اسد نے گزارش کی کہ کیا حر کے لاشے کو وہیں لے کے چلیں گنج شہداء کی طرف؟ امام نے کہا نہیں، جہاں ہے یہیں دفن کرو۔ وہیں دفن کیا گیا، اور اس کے بعد سوار اپنے گھوڑے پر سوار ہو کے نکلنا چاہتا تھا تو بنی اسد نے کہا تمہیں قسم ہے اس کے حق کی جس نے تم نے آ کے دفن کیا ہے، ہمیں بتا دو کہ تم کون ہو۔ آنے والے نے کہا کہ میں حجت خدا تمہارا امام علی ابن الحسین ہوں، اپنے بابا کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے چچا کو، اپنے رشتہ داروں کو اور ہمارے اصحاب و انصار چاہنے والے شہداء کو جنہوں نے میرے بابا کے دفاع میں اپنی جانوں کو قربان کیا، دفن کرنے کے لیے آیا ہوں، اور اب واپس جا رہا ہوں ابن زیاد کی قید میں، خدا اس پر لعنت کرے۔ اور اس کے بعد کہا مبارک ہو، تم نے ایک امر عظیم میں ساتھ دیا ہے، نہ تمہیں اس پر کوئی سرزنش کرے گا کہ تم نے شہداء کربلا کو کیوں دفن کیا ہے، نہ کوئی یہ الزام لگائے گا کہ تم نے انہیں دفن نہیں کیا ہے۔ کوئی سید سجاد سے پوچھے کہ کس طرح حسین کے سینے پر علی اصغر کو رکھ کے دفن کیا ہوگا، پائنتی علی اکبر کو دفن کرتے ہوئے کیسے گریہ کیا ہوگا۔ جو کربلا نہیں گئے ہیں پروردگار انہیں زیارت نصیب فرمائے، جو گئے ہیں بار بار یہ شرف حاصل ہو کہ ہائے سید سجاد یہ کیسے صبر کیا کہ اپنے اس بھائی کو جو شبیہ پیغمبر ہے خاک و خون میں غلطہ دیکھے اور اپنے بابا کے پائنتی دفن کرے۔ اتنا موقع نہ ملا کہ اس کے بعد وہاں جی بھر کے آنسو بہا سکے اور واپس قید میں چلے گئے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ ان مصائب کے واسطے سے اس ذکر کو امام زمانہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، شہزادی کونین کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، اور اس کے ثواب سے گزارش ہے کہ میرے والد ذاکر اہل بیت سید صادق امجد جعفری صاحب مرحوم پروردگار بحرمند فرما اور ان کے درجات کو بلند فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔